سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دیبل کی شکست راجہ داہر کے لیے معمولی سی چوٹ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ وزیر کے مشورے کے بغیر کچھ سوچ ہی نہ سکتا۔ وہ تجربہ کار اور عیار قسم کا جنگجو تھا، ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے وزیر اس کی فوج کے سالاروں، مشیروں اور پنڈتوں تک کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ کیسی خوفناک کارروائی کا حکم دے دے۔ وہ شکست کھانے والے فوجی افسروں کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے بدہمن کو رخصت کر دیا اور کمرے کے دروازے بند کر کے تنہائی میں بیٹھ گیا۔ اس کے درباری اور حاکم وغیرہ باہر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ راجہ آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، اگر یہ پھٹ پڑا تو معلوم نہیں کس کس کو بسم کر ڈالے گا۔ بہت دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے حکم دیا کہ جے سینا کو فوراً بلایا جائے۔ جے سینا راجہ داہر کا اپنا بڑا بیٹا تھا جو کسی دوسری بیوی میں سے تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہی ہے۔ جے سینا سندھ کی فوج میں سالار تھا، جسے فوجی حاکم کہا جاتا تھا۔ جس وقت داہر نے اسے بلایا، اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نیرون کے مضافات میں کسی جگہ خیمہ زن تھا۔ اسی وقت قاصد روانہ ہو گیا۔ جے سینا آدھی رات کے وقت پہنچا۔ راجہ داہر اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آرام تک نہیں کرنے دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، اس نے کہا، کہ تم نے اس خطرے کا اندازہ کیا ہے جو ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، جے سینا نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ آپ ابھی تک سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دیبل پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہوتا ہے، داہر نے کہا۔ جوان آدمی کر کے سوچتا ہے اور بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ تم نے نہیں سوچا کہ نیرون ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں زہر کا یہ گھونٹ اپنے حلق سے کبھی نہیں اتاروں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کی حملہ آور فوج کا سالار مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا ہے؟ جے سینا نے کہا۔ آپ مجھے صرف اس لیے کم عقل نہ سمجھیں کہ میں جوان ہوں۔ میں تمہارا اور اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، راجہ داہر نے کہا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر غور کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور یہ بھی سوچ لو کہ اب یہ جنگ صورت بدل ہو چکی ہے۔ اب یہ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں، یہ دو مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے۔ مسلمانوں نے دیول کا متبرک جھنڈا گرا کر ہمارے مذہب کو اور ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی تو یہ سیاہ دھبا میرے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازے کھولے تھے۔ اتنی زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ ارمن بیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ دشمن کو دو مضبوط اڈے مل گئے ہیں۔ دیبل بندرگاہ ہے۔ اب دشمن کو سمندر کے راستے کمک، رسد اور ہر طرح کی مدد آسانی سے ملتی رہے گی۔ ادھر نیرون کے حاکم سندر شمنی نے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پتا مہاراج، جے سینا نے کہا، نیرون کو ہم اس طرح بچا سکتے ہیں کہ میں اپنے دستے نیرون میں بھیجوں اور وہاں کے حاکم سندر شمنی کو اس کے گھر میں نظر بند کر دوں۔ نہیں، راجہ داہر نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہاں کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمارے اور وزیر بدہمن نے لوگوں کو مرعوب کرنے اور وہاں کے حاکم کے خلاف بھڑکانے کے لیے شعبدہ بازی کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری اس ناکامی کے پیچھے اربوں کا ہاتھ تھا، جو سندر شمنی کے بلانے پر یا وہ خود ہی نیرون میں آ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندر شمنی کا اربوں کے ساتھ درپردہ رابطہ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں، جے سینا نے کہا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں کبھی کا اسے غائب کر چکا ہوتا، راجہ داہر نے کہا۔ لیکن ان حالات میں جب کہ حملہ آور ہمارے قلعوں پر قابض ہو چکے ہیں اور ان کے جاسوس ہمارے محلات تک پہنچ رہے ہیں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ خطرہ یہ ہے کہ نیرون میں بدھ مت کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ خانہ جنگی پر اتر آئیں گے اور اس کا فائدہ حملہ آور مسلمانوں کو پہنچے گا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دیبل سے آگے بڑھے گی تو میں نیرون کے حاکم سندر شمنی کو کسی خاص اور ضروری کام کے بہانے اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان دیبل سے نیرون پر ہی آئیں گے۔ تم ابھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ۔ تمہیں دریا عبور کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ دشمن جب تمہارے سامنے آئے تو دریا تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہو، اس طرح دشمن تمہارے عقب میں نہیں آ سکے گا۔ نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم ہے اس سے ملنا اور کہنا کہ وہ نیرون کو ہاتھ سے نہ جانے دے
اور اگر لوگوں نے اپنی ہی فوج کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دی تو کیا کارروائی کی جائے؟ جیسی صورتحال پیدا ہو وہ اس کے مطابق کارروائی کرے۔ راجہ طاہر نے کہا، اگر وہ کسی طرح مجھ تک اطلاع پہنچا سکے تو پہنچا دے، میں کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے وطن سے اتنی دور آئے ہیں وہ الفاظ سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن اس طرح میں تیاری کا اور اپنے دستے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا وقت مل جائے گا جسے نہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ دیبل میں اذانیں گونج رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے ان فوجیوں کو جو بھاگ نہیں سکے تھے قیدی بنا لیا تھا۔ اس فوج میں سے زیادہ تر آدمی محمد بن قاسم کے اس حکم کے تحت مارے گئے تھے کہ کسی کو بخشا نہ جائے۔ دیبل کے شہریوں نے بھی دیبل کے جھنڈا گرنے کے بعد مسلمان فوج پر حملہ بولا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کچھ لوگ جو شہر سے بھاگ کر مضافات میں ہی کہیں چھپ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے مالی غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا اور بیت المال کا حصہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سمندر کے راستے عراق بھیج دیا۔ اس نے حمید بن وداع نجدی کو امیر دیبل مقرر کیا۔ دیبل کو مکمل طور پر اسلامی شہر بنانے کے لیے محمد بن قاسم نے شہر کے وسط میں ایک مسجد کی تعمیر شروع کرا دی۔ اس مسجد کی بنیادوں کی کھدائی میں بسم اللہ محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں کی۔ آج نہ اس مسجد کا کہیں نام و نشان ہے، نہ دیبل کہیں نظر آتا ہے۔ اس کے کھنڈر بھی وقت اور زمانے کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں دیبل ایک سنگ میل کی طرح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ یہاں ہندوستان کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ دو تاریخ نویسوں نے اس وقت کی تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ دیبل کے لوگ محمد بن قاسم کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ وہاں کے بت تراشوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کا اور اس کی فوج کا سلوک وہاں کے شہریوں کے ساتھ اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے پر بھی اتر آئے تھے۔ محمد بن قاسم کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ شہری انتظامات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ ان بادشاہوں جیسا نہیں تھا جو دولت اور ملک گیری کی ہوس لے کر حملے کرتے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتے چلے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جاسوسی کا نظام خالد بن ولید جیسا بنا رکھا تھا، بلکہ اس نے جاسوسی خالد بن ولید سے ہی سیکھی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شعبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دیبل میں تھا، لیکن جاسوسوں کی معرفت وہ نیرون اور اروڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک روز دیبل شہر کے دروازے کے باہر 8 شاہی سوار آ کر رکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اروڑ سے آئے ہیں اور راجہ طاہر کا پیغام لائے ہیں۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، ایلچی کو میرے پاس بھیج دو اور اس کے محافظوں کو عزت سے رکھو اور ان کی خاطر مدارت کرو۔ راجہ طاہر کا ایلچی جب محمد بن قاسم کے سامنے آیا تو رکوع کی طرح جھک گیا، پھر اس نے پرتکلف سے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ ترجمان اس کے الفاظ کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ یہ یہاں آ گیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اسے کہو کہ ہم اپنے سامنے کسی کا اس طرح جھکنا پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے اس طرح جھکے۔ اس سے پیغام لے لو اور اسے باہر بٹھاؤ۔ ایلچی نے پہلا عربی سالار دیکھا تھا جو فاتح بھی تھا۔ اس سالار کی بات سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ نوجوان بھی ہے، سالار بھی ہے اور فاتح بھی، لیکن اس میں اخلاق بھی ہے۔ اس نے پیغام محمد بن قاسم کے حوالے کیا اور باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے کھول کر دیکھا، یہ پیغام راجہ طاہر نے اپنی زبان میں لکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیغام اپنے ترجمان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان پیغام پڑھنے لگا۔ تاریخوں میں یہ پیغام لفظ با لفظ محفوظ ہے۔ یہ اس طرح ہے، یہ پیغام چچ کے بیٹے داہر کی طرف سے ہے جو سندھ کا بادشاہ اور ہندوستان کا راجہ ہے۔ یہ خط اس داہر کی طرف سے ہے جس کا حکم دریاؤں، جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر چلتا ہے۔ یہ پیغام عرب کے کم عمر اور نا تجربہ کار سالار محمد بن قاسم کے نام ہے، جو انسان کے قتل میں بے رحم اور مالی غنیمت کا حریص ہے اور جس نے اپنی فوج کو تباہی اور موت کے منہ میں پھینکنے کی حماقت کی ہے۔ اے کمسن لڑکے، تم سے پہلے بھی تمہارے وطن کے سالار اپنے دماغوں میں یہ خوبت لے کر آئے تھے کہ وہ سندھ کو اور پھر ہندوستان کو فتح کریں گے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا یا سنا؟ ہم نے اسی شہر دیبل میں ان کو ایسی شکست دی تھی کہ وہ زندہ واپس نہ جا سکے۔ وہ دیبل کی دیواروں تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔
اب یہی قوت تم اپنے دماغ میں لے کر آ گئے ہو۔ دیبل کو فتح کر کے اور اس شہر کے اندر بیٹھ کر تم بہت خوش ہوگے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس شہر کی فتح پر غرور نہ کرنا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں تاجر، بیوپاری اور دکاندار قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنگجو نہیں، نہ کبھی انہیں لڑائی سے واسطہ پڑا ہے۔ ان پر 2-3 پتھر پڑے تو انہوں نے ڈر کر شکست تسلیم کر لی۔ دیبل میں ہماری کوئی اتنی فوج بھی نہیں تھی، تم اسے اتنی بڑی فتح یا ہماری شکست نہ سمجھو۔ اگر ہمارا ایک بھی بہادر سالار وہاں ہوتا تو تمہارا انجام تمہارے وطن کے پہلے سالاروں جیسا ہوتا، تم اور تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ نہ ہوتا۔ میں تمہاری نوجوانی پر رحم کرتا ہوں اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک قدم آگے نہ بڑھنا، جہاں تک پہنچے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ آگے آؤ گے تو تمہارا سامنا میرے بیٹے جیسینا سے ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے قہر اور غضب سے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہ بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اس کے آگے ماتھے رگڑتے ہیں۔ میرا بیٹا سندھ، مکران اور توران کا حکمران ہے۔ اس کے پاس 100 جنگی ہاتھی ہیں جو بدمست ہو کر لڑتے ہیں اور دشمن کو کچلتے ہیں، اور جیسینا خود ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہ گھوڑے کر سکتے ہیں نہ وہ بہادر سپاہی جو برچی بردار ہوتے ہیں۔ تم صرف ایک فتح پر اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ تمہاری عقل پر پانی پڑ گیا ہے۔ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے پہلے سردار بدیل کا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم یہ پیغام سن کر مسکرایا۔ اس نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور امیر دیبل حمید بن ودا نجدی کو بلایا اور ترجمان سے کہا کہ وہ ان سب کو یہ پیغام پڑھ کر سنائے۔ ترجمان نے پیغام ایک بار پھر پڑھا۔ تمام حاضرین مسکرانے لگے۔ اس شخص نے مجھے مغرور کہا ہے، محمد بن قاسم نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ کیا یہ شخص کم عقل اور کمینہ نہیں؟ میں جو جواب لکھوانا چاہتا ہوں وہ آپ سب سن لیں اور اپنی رائے اور مشورے دیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ ایسے شخص کو شریفانہ جواب نہیں ملنا چاہیے۔ سب نے جو مشورے دیے ان سے پیغام تیار ہوا۔ محمد بن قاسم نے کاتب کو بلا کر یہ پیغام لکھوایا۔ یہ خط بھی تاریخوں میں محفوظ ہے جو اس طرح ہے۔ یہ خط اس محمد بن قاسم سقفی کی طرف سے ہے جو سرکش اور مغرور مہاراجوں اور بادشاہوں کا سر نیچا کرنا جانتا ہے اور جو مسلمانوں کے خون کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ خط اس داہر بن چچ برہمن کے نام ہے جو کافر، جاہل، مغرور، اخلاق کا منکر اور اپنی سگی بہن کا خاوند ہے، اور جسے احساس نہیں کہ وقت اور زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی اور حالات تکبر اور غرور کو کچل دیتے ہیں۔ تم نے جہالت اور حماقت سے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں سوائے تکبر، غرور اور چھچورے پن کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس سے بھی واقفیت ہوئی کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ہاتھی بھی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ تم انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ میرے پاس طاقت بھی کم ہے اور ہاتھی بھی نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ اے عاجز انسان، سواروں، ہاتھیوں اور لشکر پر کیوں ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک کمزور اور انسان جیسا عاجز جانور ہے جو ایک مچھر کو بھی اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتا، اور تم میرے جن گھوڑوں اور سواروں کو اپنے ملک میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے ہو، وہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور اللہ کے فرمان کے مطابق فتح ان کے لیے ہی لکھی گئی ہے اور یہی غالب آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہم تمہارے ملک پر لشکر کشی کبھی نہ کرتے، لیکن تمہاری بدعمالیوں، اسلام دشمنی اور تکبر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ تم نے سراندیپ کے مسلمانوں کے بحری جہاز کو روک کر ان کو لوٹا، پھر ان کو قید کر لیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین کی برتری اور حکومت کو دنیا کے تمام ممالک تسلیم کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نبوت کا نائب ہوتا ہے۔ صرف تم ہو جس نے سرکشی کی اور ہمارے ساتھ دشمنی شروع کی۔ تم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ دادا ہماری خلافت کو خراج ادا کرتے تھے جو تم نے روک دیا ہے۔ پھر تم نے بےہودہ حرکتیں کی اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے دوستی کے منکر ہوئے، اور پھر تم نے اپنی اشتعال انگیزی حرکتوں کو جائز سمجھا۔ تمہارے کرتوت کو دیکھتے ہوئے مجھے خلافت سے حکم ہوا کہ تمہیں سبق سکھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ظالموں اور مغروروں کو مغلوب کرنے والا ہے تم پر غالب آؤں گا، اور تم ذلت کا منہ دیکھو گے۔ تمہارا سر کاٹ کر عراق بھیجوں گا یا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جسے تم اپنے ملک پر لشکر کشی کہتے ہو، یہ ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قبول کیا ہے، اور میں اسی کی ذات کے فضل و کرم کا طلبگار ہوں۔ وہی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام راجہ داہر کے ایلچی کو دے کر رخصت کر دیا گیا۔ آج سندھ کے زمینی خدوخال وہ نہیں رہے جو آج سے 1276 سال پہلے تھے۔ دریا سندھ نے بارہا اپنا راستہ بدلا ہے۔ آج یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں سندھ کا راستہ کیا تھا۔
کون کون سی بستیاں اس کنارے اور کون سی اس کنارے پر تھیں۔ اس وقت کی متعدد بستیوں اور قصبوں کے نام و نشان بھی نہیں رہے۔ زرع سندھ کے معاون دریا بھی تھے، یہ سب اب خشک نالے بن چکے ہیں۔ چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں، ان میں ایک ساکرہ نالہ بھی تھا جس کی گہرائی بڑی کشتیوں کے لیے کافی تھی۔ ایسے ہی برہمن آباد اس دور میں ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ راجہ طاہر نے اپنے بیٹے جیسے نہ کو اس کے دستوں کے ساتھ برہمن آباد بھیج دیا تھا۔ آج اس شہر کے کہیں کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ آج کا منصورہ ہے۔ مختلف مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برہمن آباد منصورہ سے 7-8 میل دور ہوا کرتا تھا۔ یہ تو گمنام بستیاں تھیں جو زمانے کی ریت میں دب گئیں، لیکن ایسی شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہو کر جو مر کر بھی زندہ رہتی ہیں، یہ بستیاں اپنا نام و نشان مٹا کر بھی زندہ ہیں۔ ان بستیوں سے وہ مجاہد گزرے تھے جو سینوں میں اللہ کا پیغام لے کر بڑی دور سے آئے تھے۔ وہ کفر کی تاریکیوں میں اسلام کا نور بکھیرتے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوٹ کے نہیں آئے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں خاک و خون میں تڑپے اور سندھ کی ریت کے ذروں کے ساتھ ریت ہو گئے تھے۔ اللہ کی راہ ان بستیوں میں سے گزرتی تھی، انہی کے صدقے ان بستیوں کے نام آج بھی زندہ ہیں اور تا ابد زندہ رہیں گے۔ اس وقت جب راجہ طاہر 220 میل دور اروڑ میں اپنے بیٹے جیسے نہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ اب 2 ملکوں یا بادشاہوں کی نہیں، یہ 2 مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے، اس وقت دیوبل میں محمد بن قاسم جمعہ کے خطبہ میں کہہ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے قیدی رہا کرانے ہیں، ہم نے قیدی رہا کرا لیے ہیں، سندھ کی فوج کو بھی سزا دے لی ہے اور مالی غنیمت، جزیے اور جنگی قیدیوں کی صورت میں راجہ طاہر سے ہرجانہ بھی وصول کر لیا ہے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم پر ایک اور فرض عائد ہو گیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ اس مندر کا گنبد ٹوٹا اور جھنڈا گرا تو ان لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے خطبے میں کہا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہرا رہا ہے انہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ دیوتا پرست اور بت پرست ہیں، ان کے دل اللہ کے نام سے بے بہرا اور خالی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ سب سے بڑی قوت اللہ ہے، انہیں کسی نے بتایا نہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں ذہن نشین کرایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے بندے ہو کر یہ اللہ کے نام سے بھی واقف نہیں؟ ان کا خدا یہ جھنڈا تھا، ہم انہیں خدا سے روشناس کرائیں گے، یہ ملک بت خانہ ہے۔ اور جب راجہ طاہر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والوں پر قہر نازل ہوگا، اس وقت محمد بن قاسم کہہ رہا تھا کہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کو تم بت اور مورتیاں بنا کر پوجتے ہو وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ تم اس ملک کے لوگوں سے جہاں بھی ملو ان کے ساتھ پیار، محبت اور تعظیم سے پیش آؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور انہیں بتاؤ کہ خدا ہم سب کا خالق ہے، لیکن تم نے اپنے خداؤں کی تخلیق اپنے ہاتھوں کی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے منکر ہوتے ہیں کہ جسے گمراہ دیکھو اسے صراط مستقیم دکھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی اندھے کو ٹھوکر کھاتے دیکھتے ہو تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس راستے پر ڈال دیتے ہو جس پر ٹھوکریں نہیں لگتی۔ راجہ طاہر اسے 2 مذہبوں کی جنگ کہہ رہا تھا تو محمد بن قاسم نے اسے حق و باطل کا مارکہ بنا دیا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دے دی تھی اور حجاج کا اجازت نامہ بھی آ گیا تھا، اور حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ کمک اور رسد بھیج رہا ہے۔